امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات جن میں بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے، اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں واشنگٹن سے سینئر صحافی فاروق شہباز فرائج۔ فاروق صاحب، بہت کم وقت رہ گیا ہے صدارتی انتخاب میں، کیا ماحول بن رہا ہے اس وقت؟ اور جو 7 سوئنگ سٹیٹس کے بارے میں بار بار ڈسکشن ہوتی ہے، وہاں پر کیا سچویشن ہے؟ کون لیڈ کر رہا ہے ابھی تک؟ جی بالکل، یہ بڑا دلچسپ مرحلہ ہے کہ اس وقت جو یہ 7 سوئنگ اسٹیٹس ہیں، انہی میں ایک ہی 2 ویکس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ درجنوں اپیرنس یہاں پر دی ہیں دونوں امیدواروں نے، کمالا ہیرس ہوں یا ڈونلڈ ٹرمپ ہوں، دونوں کو بارہا یہاں پر آنا پڑا۔ یہاں پر جب بھی وہ آتے ہیں دونوں متعدد اعلانات کرتے ہیں ان اسٹیٹس کی جو حالات و واقعات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ مثال کے طور پہ جب آپ سب نے دیکھا کہ مشیگن میں جہاں پر مسلم ووٹرز کی تعداد زیادہ ہے، لاکھوں میں ہے، عرب مسلم ووٹرز وہاں پر بڑی حیثیت رکھتا ہے، اہمیت ان کی ہے، وہاں پر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے انڈورسمنٹ لی ان سے، وہاں کے جو پرومیننٹ لوگ ہیں، وہاں پہ جو گرینڈ مساجد کے امام ہیں، ان سے انہوں نے انڈورسمنٹ لی ہے، اور ان کے جو ایک داماد ہیں عرب نیاد، وہ بھی وہاں پر بڑے متحرک نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشیگن کی حد تک اگر میں دیکھوں تو ابھی لگ رہا تھا کہ کچھ دن پہلے تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ ذرا اس معاملے کو لے کے لیڈ پر چلے گئے ہیں، لیکن ابھی کل ہی میں اپنی تقریر کے ذریعے کمالا ہیرس نے اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ جیسے ہی وہ صدر منتخب ہوں گی تو جو اسرائیل فلسطین میں جو کر رہا ہے، جو جنگ ہو رہا ہے، وہ جنگ رکے گی، جنگ بندی کی طرف جائے گی۔ تو یہ اس وقت نہ صرف مسلم ووٹرز بلکہ عام امریکی جو ووٹرز ہیں وہ ہمیشہ پہلی بات یہ کر رہے ہیں کہ کون سا صدر آئے گا، اور ان کا صدر جو یہ جنگیں رکوائے گا، کون سا صدر آئے گا جو امریکی وسائل کو دوسری جو ملکوں میں جھونکے جا رہے ہیں ان کو روکے گا۔ یہاں پر عام امریکی کی یہ سوچ ہے کہ ان کا پیسہ، ان کی انرجی دوسرے ممالک میں ویسٹ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امیگرینٹس کا مسئلہ ہے بہت بڑا، یہاں پر جو امیگرینٹس آ رہے ہیں ان کو ٹرمپ جو ہیں وہ واضح ان کو ہدف تنقید بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسی وہ آئیں گے وہ بارڈر سیکیور کر دیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر، اور عام امریکی یہ بھی سمجھ رہا ہے جب ان کو یہاں پر جابز کم پڑ رہی ہیں، جب ان کو یہاں پر ٹیکس زیادہ لگ رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کے اوپر بوجھ ہیں وہ امیگرینٹس جن کو ریاست یہاں پر لاتی ہے، ان کو پھر فنڈ کرتی ہے، اور یہ سارے معاملات ہیں۔ ایک بڑا اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے ابورشن کے حوالے سے یہاں پر اس حوالے سے بڑی واضح ڈیوائیڈ نظر آتی ہے۔ ٹرمپ اور ان کے جو حامی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ریاست کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ریاست اس کی اجازت دے گا یا ریاست اس پہ پابندی لگا سکتی ہے۔ دوسری طرف جو کمالا ہیرس ہیں یا ڈیموکریٹس ہیں، ان کی یہ سوچ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ آزاد ہیں، یہ ان کا اپنا اختیار ہے، چاہے وہ اس پہ اچھا عمل فاروق کریں یا شہباز، نہ ہم کریں۔ دیکھ رہے ہیں کہ اس مرتبہ ارلی ووٹنگ میں بھی 16 کروڑ ووٹرز میں سے بہت سارے ووٹ کاسٹ ہو گئے ہیں۔ اب تجزیہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے ووٹرز جو ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے، ان کی بڑی تعداد ہے، وہ بھی اثر انداز ہوگی نتائج کے اوپر۔ یہی ایک معاملہ ہے۔ میں اگر آپ کو ارلی ووٹنگ کا بتاؤں تو یہاں پر آپ کے یہاں پر سننے کو اور سمجھنے میں ملتا ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ ارلی ووٹنگ کو جاتے ہیں، ان کے ووٹر جو یہاں کے سروے بتاتے ہیں زیادہ تعداد میں اس کی نسبت ریپبلکن اس کو پسند نہیں کرتے۔ البتہ اس مرتبہ وہ بھی بڑا متحرک رہے، بار بار ارلی ووٹنگ کا انہوں نے ذکر کیا، اعلانات کیے، ٹی وی پر اشتہارات چلے، کیمپینز چلی۔ البتہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ فیکٹر بہت اہم ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم پاکستان میں لوگوں سے بات کر رہے ہوتے تھے تو ایک بہت بڑا طبقہ الیکشن سے ایریلیونٹ نظر آتا تھا، تو یہاں پر بھی جو خاص طور پہ میں نے یوتھ ہے جب ان سے میں بات کرتا ہوں، اور عام جو امریکی یوتھ ہے اور لوگ ہیں بہت بڑی تعداد میں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ فیصلہ چاہے بہت پہلے ہو چکا ہوتا ہے، شاید ان کے ووٹ ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا اگر یہ دونوں میں سے کوئی بھی صدر بن جائے تو امریکہ کی پالیسیاں وہی رہیں گی جو ہوتی آئی ہیں۔ تو یہ چند وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اس طرح سے لوگ ووٹ، لیکن ارلی ووٹنگ میں زیادہ یہاں پر ابھی تک کی بڑی تعداد جو ہے یہ ابھی تک جو دیکھنے میں آئی ہے، چونکہ اس سے پہلے انہوں نے کووڈ میں جب تھا 2020 کا الیکشن تھا اس میں اس کا مظاہرہ ہوا تھا، لیکن اس دفعہ بھی جو نشریاتی ادارے بتا رہے ہیں ایک بڑی تعداد ووٹنگ کے لیے باہر نکلی ہے۔ البتہ
ये फैक्टर अपनी जगह पर अहम है कि यहाँ पर बहुत से लोगों से जब पूछा तो उन्होंने कहा हमारा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारी तरफ से वो दोनों में से जो भी आए खैर है, लेकिन एक बड़ा तबका है जिसका बड़ा इंटरेस्ट है। लोग यहाँ पर घरों के बाहर नायब सदर के और अमरीकी सदर के यहाँ पर प्ले कार्ड्स लगाते हैं, खुल्लम खुल्ला ऐलान करते हैं कि हम इसके सपोर्टर हैं। कई एक जगह पर मैंने ट्रंप की मुख्तलिफ घरों के बाहर तस्वीर देखी, जो उनके फॉलोअर्स हैं वो ज़रा मुख्तलिफ किस्म के हैं। वो मुख्तलिफ तरह से रिएक्ट करते हैं, उनका नाम लिखते हैं, उनकी तस्वीर लगाती हैं। यहाँ का जो मीडिया है, यहाँ का जो सोशल मीडिया है, अभी ये दोनों सदारती उम्मीदवार जो हैं वो मुख्तलिफ पॉडकास्ट में भी गए, यानी यहाँ का सोशल मीडिया भी बहुत अहम है, अपना रोल प्ले कर रहा है। प्रोपेगेंडा भी यहाँ पर बहुत हो रहा है, चैनल्स हों या सोशल मीडिया हो। यहाँ पर जो कैंपेन्स हैं ख़ास तौर पे ट्रंप के साथ इस वक्त एक्स के मालिक और जो टेस्ला के मालिक है एलोन मस्क, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि वो अपने पैसों के ज़रिए और अपना जो बिल्कुल सोशल सही। मीडिया फारूक शहबाज वड़ैच, आप मैं बात कर रहे थे हमसे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के हवाले से, कौन होगा व्हाइट हाउस का अगला मकीन, इस हवाले से कल फैसला होगा, कल वोटिंग होगी।